ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ پر جتنے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، جتنی خصوصیات اور نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا پہلی امتوں کو نہیں نوازا گیا. یہ امت اللہ کی نظر میں بڑی محبوب ہے. اس امت کے نبی تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں محبوب ہیں، مقرب ہیں، لاڈلے نبی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک اس امت کے ساتھ خصوصی فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ گزشتہ نبیوں کی امتوں میں اور اس نبی کی امت میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ پیغمبروں کی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، بہت بڑی عمر اللہ پاک نے انہیں دے رکھی تھی۔ کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 200 سال، کسی کی 400 سال۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ مگر اس امت کی عمروں کو اللہ پاک نے بہت مختصر کر دیا۔ 100 سال بہت زیادہ، وہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ 100 سے پہلے ہی ہماری عمریں ختم، بہت مختصر۔ تو اللہ پاک نے مختصر عمریں دے کر گزشتہ امتوں سے بھی اس امت کو آخرت میں آگے رکھنے کے لیے، اس امت کو دوسری امتوں سے پہلے جنت میں بھیجنے کے لیے کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کا صحیح استعمال کر لیں، ان نعمتوں کی صحیح قدر اگر یہ امت کر لے تو پہلی امتوں کے 1000 سالوں کی عبادت کرنے والوں سے زیادہ اللہ پاک اس امت کی عبادت گزار کو وہ مقام دے گا جو پہلی امت کی عبادت کرنے پر نہیں دیا کرتا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت کو جو ملی ہے وہ ہے شب برات۔ سال کے 360 دن، سال کے 360 راتیں، لیل و نہار، ڈے نائٹ، 360 کے 60 دن اور 360 راتیں برابر نہیں ہیں۔ اس میں کچھ راتوں کو اللہ پاک نے بہت خاص مقام و مرتبے والی راتیں بنایا ہے۔ 360 دنوں میں سے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ دنوں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ مقام و مرتبے والے دن بنائے ہیں، جیسے جمعے کا دن، جیسے عرفہ کا دن، جیسے 10 محرم الحرام کا دن، جیسے 10 ذی الحجہ کا دن۔ حالانکہ وہ بھی دوسروں کی طرح دن ہیں، مگر فرق ہے دونوں دنوں میں۔ اسی طرح میں اور آپ
آپ اس وقت جس رات میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ رات میری اور آپ کی نظروں میں کچھ الگ سے نظر نہیں آنی. کل کی رات جیسی آج کی رات بھی ہمیں ایسی ہی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں وہ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ چیک کرنے کی طاقت نہیں ہے. ایکسرا ہمیں چیک کر سکتی ہیں؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹی، جا کو ایکسرا نکالنے کا ہے، نکالنے کا آپ کو تمہارے ہاتھ میں گیا، دیکھ پر کیا ہے کی ذرا، تو میں دیکھ ڈال کو کیا رے پٹھے پہلے سیدھی تھی ٹانگ، اب کیا کی ذرا ڈیزائن کی دی گئی، پرواہ نہیں نا، اسٹریٹ تھی سو ذرا ڈیزائن آ گیا تیرے ٹانگا میں، اس نہ بولیں گے. وہی ایکسرا لے جا کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں دو، وہی ایکسرا لے جا کر سرجن کے ہاتھ میں دو، وہ دیکھ کر بولے گا اب تیری ٹانگ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، تیری فلاں ہڈی ٹوٹ گئی ہے پیر کی، اب یہ جوڑنے سے بھی نہیں جڑتی، بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو ہاتھ میں لکڑی لینا پڑے گا. ایکسرا سب کو سمجھ میں نہیں آتا، معمولی ڈاکٹرز جو لکھتے ہیں میڈیکل کی چٹھی، یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتے، کیا کی گھس کو بھیجتا رہنا بھی میں نہ یہ دکھا نہ بھی دکھا. ڈاکٹرز کی چٹھیاں میڈیکل والے سمجھتے ہیں، ہر چیز کے سمجھنے کے لیے دنیا میں الگ الگ لوگوں کو رکھا ہے. قرآن ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، حدیث ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر کی چٹھی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، ایکسرا ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح یہ اللہ پاک نے جو سال کے 360 دن بنائے، سال کے 360 راتیں بنائی ہیں، اس میں کس رات کا کیا مقام ہے، کس رات کی کیا فضیلت ہے، یہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے سامنے سب برابر، گدھا بھی گھوڑا بھی، جن کو اللہ نے سمجھنے کی طاقت دیا، دیکھنے کا پاور دیا، انہوں نے بتایا کہ نہیں، شب برات بہت افضل رات ہے، بہت اہم رات ہے، بہت مقدس رات ہے، بہت عظیم رات ہے. اسے پانے والے، اس کی قدر کرنے والے ہی کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جس رات میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اسے معمولی نہ سمجھیں. اللہ پاک سال کے 360 راتوں میں ہر رات ایک فرشتے کے ذریعے سے اعلان کراتا ہے بندوں کے سامنے. وہ رات کا آخری حصہ تہجد کے وقت کا حصہ ہوتا ہے، رات کا شروع کا حصہ نہیں.
رات کا بیچ کا حصہ نہیں، رات کا آخری کا حصہ ہوتا ہے سال بھر، جو دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، جو اللہ کے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونے کا ہوتا ہے، جو اللہ کو منانے کا ہوتا ہے، جس میں ساری دنیا سوتی ہے۔ اللہ کے کچھ لاڈلے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ ولی ہوتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے مصلی بچھا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی باتوں کو، ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، مگر یہ کچھ خاص وقت ہوتا ہے، وہ بھی رات کا آخری حصہ۔ یہ سال بھر کا معمول ہے، مگر یاد رکھنا یہ شب برات وہ رات ہے جس رات کی خاصیت اللہ پاک نے یہ رکھا ہے، جس رات کے اندر اللہ پاک نے یہ اہمیت رکھی ہے، اس کا ایک مقام یہ رکھا ہے کہ جیسے ہی شب برات کی رات میں سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع ہوا، فوراً وہاں سے لے کر صبح صادق تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ پورا کا پورا وقت یہ ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ نوازتا ہے، جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ پوری رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، ایک ایک لمحہ اس رات کا، ایک ایک سیکنڈ اس رات کا، ایک ایک گھڑی اس رات کی قبولیت کی ہے، اہمیت کی ہے، فضیلت والی ہے۔ اس رات کی لمحات کو غنیمت جان کر، اس رات کی لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اگر کوئی اللہ کا بندہ رکعت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بندگی کرتا ہے، اللہ کے دربار میں پیشانی ٹیکتا ہے، اللہ کے دربار میں سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنی اپنی امت کی، اپنے خاندان کی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے سناتا ہے، صرف یہ ایک رات ایسی ہے جس رات میں اللہ پاک بندوں کی دعائیں پوری رات قبول فرماتا ہے۔ پھر یہ موقع آپ کو کل نہیں ملے گا، پھر یہ موقع آپ کو پرسوں نہیں ملے گا، پھر یہ موقع آپ کو وارم بھر نہیں ملے گا۔ یہ کچھ راتیں اللہ نے سال میں رکھی ہے گنی چنی، جن راتوں میں اللہ پاک نے یہ راستے کھول دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جو باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، جو ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، جو گھر کا بڑا اپنے گھر کے چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، میرے بھائیوں، دنیا کی مخلوقات میں اللہ پاک نے جو محبتیں رکھی ہے، یہ 100 میں کا ایک حصہ ہے۔ جس محبت کا منظر تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، ایک کتیا اپنے بچے کی نگرانی کیسے کرتی ہے، ایک مرغی اپنے چوزے کی نگرانی کیسے کرتی ہے، ایک بلی اپنے بچوں کی نگرانی کیسے کرتی ہے، کیسے وہ دوسروں کے کتے کے جھپے میں آنے سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے، ایک مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کیسے کرتی ہے۔ یہ تو محبت کا 10واں نہیں 100واں حصہ ہے جو پوری مخلوقات میں اللہ پاک نے بانٹ دیا ہے۔ اللہ پاک اپنے
بندوں سے اس سے 100 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتے میرے دنیا میں بسنے والے انسان گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، عیاشی کر کے، مستی کر کے، خواہشات والی زندگی گزار کر، من مانی والی زندگی گزار کر، آنکھوں کے گناہ کر کے، کانوں کے گناہ کر کے، زبان کے گناہ کر کے، خیالات کے گناہ کر کے، لمحہ لمحہ گناہوں کی گندگی میں ڈوب کر مرتے ہی وہ جہنم میں چلے جائیں، مرتے ہی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، مرتے ہی وہ جہنم کی آگ میں جل کر خاک ہو جائے، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، میرا اللہ نہیں چاہتا میرا ایک گنہگار بندہ بھی جہنم میں چلا جائے، میرا ایک گنہگار بندہ بھی جہنم کے عذاب کا مستحق ہو جائے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں میرا ہر گنہگار بندہ جہنم سے کیسے بچ جائے، میرا گنہگار بندہ جہنم کے عذاب سے کیسے بچ جائے، میرا شرابی بندہ اسے کیسے جہنم سے بچاؤں، میرا زنا کرنے والا بندہ اسے جہنم سے کیسے بچاؤں، میرا بدکاری کرنے والا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے کیسے وہ جہنم سے چھٹکارا پانے والا بن جائے۔ اس کے لیے اللہ ایسی راتیں دیتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک ایسی راتیں دیتا ہے، ایسے لمحات دیتا ہے، ایسے وقتوں کو اتارتا ہے، ایسی دعاؤں کی قبولیت کی راتیں دیتا ہے، ایسی عبادت کی راتیں دیتا ہے، ایسی مغفرت کی راتیں دیتا ہے، ایسے بخشش کی راتیں دیتا ہے۔ ایسی راتوں کو دے کر یہ رمضان جو آنے والا ہے، یہ شب قدر جو آنے والی ہے، یہ جو راتیں آنے والی ہے، یہ جو شب برات ہم گزار رہے ہیں، یہ اللہ پاک اسی لیے دے رہا ہے جو میرا بندہ زنا کر کے جہنم کے قریب ہو گیا، جو میرا بندہ شراب پی کر جہنم کے قریب ہو گیا، جو میرا بندہ بدکاری کر کے جہنم کے قریب پہنچ گیا، جو میرا بندہ نماز چھوڑ کر جہنم کے قریب پہنچ گیا، جو میرا بندہ سجدے چھوڑ کر جہنم کے قریب پہنچ گیا، جو میرا بندہ گناہوں کی زندگی گزار کر اپنی قبر کو برباد کر دیا ہے، اپنے آخرت کو برباد کر دیا ہے، اپنے جہنم کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، یہ بندے کو ایک موقع مل جائے، اس کے ہاتھ میرے دربار میں اٹھے، اس کی زبان سے نکلے یا اللہ معاف فرما، یا اللہ بڑا گنہگار ہوں، تیرے دربار میں آنکھوں سے آنسو ٹپکا کر فریاد کرتا ہوں، میری زندگی بدل دے۔ اللہ کہتے ہیں آجا، انتظار میں ہوں تو کب آئے گا؟ جیسے ماں سے بچھڑے ہوئے بچے کے لیے ماں انتظار کرتی ہے، ماں سے بچھڑے ہوئے بیٹے کے لیے ماں انتظار کرتی ہے، ماں روتی ہے بچے کی یاد میں، ماں تڑپتی ہے بچے کی یاد میں، ماں بلبلاتی ہے بچے کی یاد میں۔ اگر کسی کا بیٹا ملک کے قانون کو توڑ دے، اگر کسی کا بیٹا ملک کے اندر کچھ غداری کا کام کر کے ملک کے حکومت کی نظر میں مجرم بن جائے اور ملک کی پولیس آ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اگر اس بچے کو، اس نوجوان کو جیل خانے میں ڈال دے جائے اور سلاخوں کے پیچھے لے جا کے ڈال دیا جائے، مجھے بتاؤ کیا اس نوجوان کی ماں آرام کی نیند سوئے گی؟ کیا اس نوجوان کی ماں بریانی کھائے گی؟ کیا اس نوجوان کی ماں اپنے گھر کے اندر سکون کی سانسیں لیتی رہے گی؟ نہیں نا، نہیں نا۔ جس ماں سے بچہ بچھڑتا ہے اس ماں کی راتوں کو پوچھو کیا گزرتی ہے، جس ماں سے بچہ بچھڑتا ہے اس کے ایک لمحے کو پوچھو کہ وہ اپنے بچے کے انتظار میں کیسی تکتی ہوئی بیٹھتی ہے، کیسے انتظار میں بیٹھتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا اللہ بھی اپنے گنہگار بندوں کے آنے کے انتظار میں ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن اللہ کہتا ہے، بندوں سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان
اے انسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرے سر کے بال سے لے کر تیرے پیر کے ناخن تک ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، یہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کون سی چیز تیری ہے؟ کس چیز کو تو بنایا؟ کس چیز کو تو نے اپنے پیسوں سے خریدا؟ یہ آنکھیں کس مارکیٹ سے خریدا؟ کس فلپکارٹ سے بک کیا تھا آنکھیں؟ یہ ہاتھوں کو کہاں سے لایا؟ یہ پیروں کو کہاں سے لایا؟ یہ دل جو دھڑک رہا ہے تیرا لمحہ لمحہ، اس دل کے دھڑکنے کو کہاں سے لایا؟ کتنے کروڑ روپے لگائے اس دل کے پیچھے؟ اس پیروں کو کہاں سے کمایا؟ ان ہاتھوں کو کہاں سے آرڈر کر کے بنوایا؟ ان آنکھوں کو کہاں سے لایا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ تیرے جسم کا رواں رواں میرا بنایا ہوا ہے، تیری لینے والی ایک ایک سانس میری ہے، تیری دیکھنے والی آنکھیں میری ہیں، تیرے چلنے والے پیر میں نے دیا ہے، تیرے کمانے والے ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرا دھڑکنے والا دل ہم نے بنایا ہے۔ اگر چاہتے تو تیرے دل کے دھڑکنوں کو ہم بند کر سکتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو ہم ہارٹ اٹیک کی بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں، تیرے جیب پہ لاکھوں روپے خرچ کرا سکتے ہیں، ابھی کے ابھی کرا سکتے ہیں، لمحے نہیں لگتے کسی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے۔ میرا فضل ہے تجھے بچا رکھا ہے، تیری آنکھوں کی جو روشنی ہے، دنیا کی سارے کیمرے کی طاقت ملا کر بھی، دنیا کے ساری دنیا کے لائٹوں کا پاور ملا کر بھی، تیرے آنکھوں کی جو روشنی میرے خزانے سے ملی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قدر نہیں ہے، ہاسپٹل میں جائیں گے، اللہ کی نعمت صحت کیا چیز ہے وہاں سمجھ میں آتی ہے۔ ناقدری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، خواہشات میں زندگی گزار رہا ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں، تیرا بال بھی تیرا نہیں ہے، تیرا ناخن بھی تیرا نہیں ہے، تیری سانسیں بھی تیری نہیں ہے، تیرا پیر بھی تیرا نہیں ہے، تیرا ہاتھ بھی تیرا نہیں ہے، تیرا دل بھی تیرا نہیں ہے، تیرا دماغ بھی تیرا نہیں ہے، تیرا جسم کا ایک ایک حصہ بھی تیرا نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے دور رکھا ہے؟ جب سب کچھ میرا ہے تو کیوں نہیں آتا میرے پاس؟ تو کیوں نہیں آتا میرے قریب؟ تو کیوں نہیں آتا میرے دربار میں؟ تو کیوں نہیں آتا میری آواز پر لبیک کہتا ہوا؟ ایسی راتیں دے کر اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ یہ مجمع کے دلوں کو کون پھیر رہا ہے؟ یہ آنے والے رمضان میں مسجدوں کو کون بھرتا ہے؟ مسلوں کو کون بھرتا ہے؟ ان کے دلوں میں رحم کون ڈالتا ہے؟ ان کے دلوں کو کون بدلتا ہے؟ ان کے دماغوں کو کون بدلتا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہا ہے، اس لیے یہ مجمع یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بے پناہ محبت کرتا ہے اللہ ہم سے۔ انبیاء کے زبانوں سے اللہ نے کہلوایا ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر، کہہ دو نا میرے بندوں کو، قرآن کا ایک ایک لفظ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی، بتا دو میرے بندوں، کہہ دو کسے؟ عبادی، میرے بندے، کسی اور کے بندے نہیں ہے، یہ کسی کے بندے نہیں ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ نبی عبادی، کہہ دو میرے بندوں کو، میرے بارے میں بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ تمہارے مانگنے میں دیری ہو سکتی ہے، میرے قبول کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ہاتھ اٹھانے میں دیری ہو سکتی ہے، تمہارے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے تمہاری جنت کے فیصلے کرنا میرے قبضے میں ہے۔ تمہاری توبہ میں دیر ہو سکتی ہے، میرے قبول کرنے میں لمحے بھی نہیں لگتے۔ میں اتنا بڑا غفور نہیں، میں کیسے کیسوں کو بخشا ہوں، یہ زمانے کو دیکھ لیں آپ، کیسے کیسوں کو ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دیا، کیسے کیسوں کو میں دین پہ لا کے کھڑا کر دیا، کیسے کیسوں کو میں نے مسلح پہ لا کے کھڑا کر دیا، کیسے کیسے گنہگاروں کو میں نے منبروں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بہانے ڈھونڈتا ہوں، مغفرت کے بہانے، توبہ کے بہانے، بخشش کے بہانے، رحم کرنے کے بہانے، جہنم سے نکالنے کے بہانے، جنت میں بھیجنے کے بہانے، میں تو بہانے تلاش کرتا ہوں۔ ساری زندگی بدکاری کرنے والی ایک عورت صرف اس کام پر اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ سفر میں جاتے جاتے نظر پڑی ایک کتے پر، کتا پیاس کی وجہ سے بے تاب ہے، پریشان ہے، اپنی زبان کو باہر نکال کر سسک رہا ہے، پانی کی تلاش میں ہے، پانی پینے کے لیے کتے کو نہیں مل رہا۔ بدکار، زانیہ، ساری زندگی بدکاری میں گزار کر، ساری زندگی منہ کالا کرنے والے کاموں میں گزار کر سفر کرتی جا رہی تھی، ایک پیاسے کتے پر نظر پڑی، دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ اس کتے کو کسی طرح پیاس بجھانا چاہیے۔ کتے کے قریب گئی، جا کے دیکھا تو وہاں قریب میں کنواں ہے، کنویں کے اندر پانی، اب اندر کا پانی باہر نکال کے کتے کو پلانا ہے، مگر کوئی چیز نہیں ہے، نہ جگ ہے، نہ بکیٹ ہے، نہ گھڑا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس عورت نے اپنے پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کو نکال کر، موزوں کو نکال کر، اپنے دوپٹے کو اس موزے سے باندھ کر کنویں کے اندر ڈالا۔ اس موزے میں جو پانی نکلا اسی پانی کو کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کو اس عورت کے کام پر اتنا رحم آیا، اتنا رحم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس عورت کے اس کام کی وجہ سے اس کو جنت میں دیکھا ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ اس لیے بھائیو، ایسی راتیں ہمیں اللہ دے رہا ہے تاکہ ہم کچھ اپنی زندگی بدلیں۔ رسم و رواج کے لیے راتیں نہیں آتی، حلوے کھانے کے لیے یہ راتیں نہیں آتی، نئے کپڑے پہننے کے لیے یہ راتیں نہیں آتی، ویڈنگ کرنے کے لیے یہ راتیں نہیں آتی۔ نوجوان بھائیوں، دوستوں، صاف صاف کہتا ہوں، یاد رکھ لینا، مغفرت کے لیے راتیں اللہ نے دیا، ویڈنگ اڑانے کے لیے راتیں نہیں دیا ہے۔ اس
اس لیے ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں میں مصلی پہ گزاریں، ان راتوں میں ایک ایک لمحے کو اپنی توبہ میں گزاریں، اپنی قبر کے بنانے میں گزاریں، اپنے آخرت کو سنوارنے میں گزاریں، اپنے جنت کو بنانے میں گزاریں۔ میٹنگ کرنے سے، حلوے کھانے سے، تماشے کرنے سے، میٹنگ کرنے سے، گلی گلی پھر کر رات کو برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے آیت کے اندر صرف آدھی بات کہی ہے اور آگے چل کر کے اللہ پوری بات کمپلیٹ کرتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر آپ بولو نا میرے بندوں سے میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ یہ موقع دے رہا ہوں آگے توبہ کر لے، یہ موقع دے رہا ہوں آگے دل بدل لے، یہ موقع دے رہا ہوں آگے آخرت سوار لے، یہ موقع دے رہا ہوں اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا لے۔ اگر کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا، ویلنگ میں رات گزارنا چاہتا ہے، تماشے میں رات گزارنا چاہتا ہے، پروگراموں میں رات گزارنا چاہتا ہے، گلیوں میں گھوم کر کے رات گزارنا چاہتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے رات گزارنا چاہتا ہے، آگے کی بات بھی سن لیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اگر کوئی میری نعمتوں کو دینے کے بعد اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، اس کے اندر اپنی منمانی چلاتا ہے، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ جب میں بخشنے پہ آتا ہوں اسے کوئی جہنم میں ڈال نہیں سکتا، جب میں کسی کو پکڑنے پہ آتا ہوں اسے کوئی جنت میں بھیج نہیں سکتا۔ موقع دیا تھا، شبرات دیا تھا، کرنا نہ کرنا تیرے ہاتھ میں تھا، کرنے والوں نے کیا، اللہ نے کرنے والوں کو نوازا، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کی آخرت بنا رہا ہے، تسبیحات میں لگنے والوں کی قبر سنور رہی ہے، ان کی جنت بن رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا عذاب بھی آخرت میں بڑا دردناک ہے۔ اس لیے ہمیں آنے والی یہ شب برات کے لمحات کو اپنی طاقت کے مطابق جتنا جس کے بس میں طاقت ہے، جتنا کر سکتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نیک کام کریں۔ جب طاقت ختم، جب پاور ختم، جب ہمارا جسم ہار مان لے اب سجدے نہیں کر سکتا، جب ہمارا جسم ہار مان لے اب تسبیح نہیں پڑھ سکتا، جب ہمارا جسم ہار مان لے اب میں اپنی زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، بستر بچھا کے خاموش سو جائے۔ غیبتیں، تماشے، ادھر ادھر کی بیکار باتیں ہرگز نہ کریں۔ عبادت والی رات ہے، توبہ والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، اللہ کے نبی ایک رات ایک بیوی کے گھر میں گزارتے، دوسری رات دوسری بیوی کے گھر میں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے باری بنا دیا تھا تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ جس رات شب برات تھی اس رات اللہ کے نبی میرے پاس گزارنے والے تھے، اس رات میری باری تھی، میرے ساتھ رہنا تھا اللہ کے نبی کو۔ عشاء کی نماز ہوئی، بہت دیر وقت گزر گیا، انتظار کرتی رہی، اللہ کے نبی نہیں آئے تو میں بستر پر لیٹ گئی سونے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں بستر پر لیٹے، تھوڑی دیر بھی نہیں لیٹے تھے،
پھر اپنی کمبل کو اٹھا کے پھینکا، اللہ کے نبی کمرے سے باہر نکل گئے۔ امی جان عائشہ کو ڈاؤٹ شروع ہو گیا، میری باری کے دن اللہ کے نبی ایک تو لیٹ آئے اور پھر تھوڑی دیر سوئے بھی نہیں، پھر فوراً اٹھ کے چلے گئے، کیا قصہ؟ فوراً تلاش کرنے کے لیے حضرت عائشہ اللہ کے نبی کا پیچھا کرنے لگی۔ پیچھا کرتے 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 جب گئی، دیکھا اللہ کے نبی جنت البقیع میں کھڑے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاؤں میں لگے۔ دیکھا اوہ یہاں ہے اللہ کے نبی، فوراً بھاگی بھاگی واپس آ گئی اور آ کے بستر پہ سو گئی۔ بھاگی بھاگی گئی، بھاگی بھاگی آئی، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، سانس تیزی سے پھولتے ہیں آدمی کے جب کوئی محنت کا کام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ گھر میں آئی، کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی، پیچھے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ دیکھا حضرت عائشہ زور زور سے سانس لے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، طبیعت تو اچھی ہے نا، کیا ہو گیا تمہیں اتنا زور زور سے سانس لے رہی ہو؟ حضرت عائشہ کا پورا قصہ سنایا۔ اس پورے قصے کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ہی پارٹی کا دن ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کو جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہو گئے، جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، جو جہنم کے عذاب میں لگے ہوئے ہیں، ایسے جہنمی بندوں کو اللہ آج کی رات جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور فرمایا آج کی صرف ایک رات میں اللہ پاک جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجنے والے بندے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے مثال دے کر کہا، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، بکریاں بہت پالتا تھا۔ فرمایا جتنے بنو کلب قبیلے کے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں کو اللہ جہنم سے آج چھٹکارا نصیب کراتا ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ اس لیے اگر اجازت دیں میں آج کی رات عبادت بھی گزارنا چاہتا ہوں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ کون پوچھ رہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھی، سو رہی تھی کیا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی بیوی سے اجازت لے لیں، امی جان عائشہ سے اجازت پوچھ رہے ہیں، عائشہ اجازت دے دینا، آج کی رات شب برات ہے، اجازت دے دینا مصلی بچھانے۔ ابھی کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت جلدی چھوڑنا پڑتا، چاہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بستر میں جانا بھی ہے، سونا بھی ہے، صبح کو کاروبار کو بھی جانا ہے، چھوڑتا ہوں نا تو کہیں کو پریشان کرنے پڑ رہا ہے، نہیں؟ آگے بات دل میں چھوڑو بولے تو چھوڑو نہیں، اوکے؟ یہ ہمارے خیالات۔ یہاں امام الانبیاء بیوی سے اجازت کیا لے رہے؟ عبادت کرنے کی۔ امی جان عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ اب پر قربان ہو، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، کر سکتے ہیں آپ عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا، رکعت باندھی، عبادت میں لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے عبادت کرتے ہوئے جب سجدے میں اپنا سر رکھا تو اتنا لمبا
طويلا ليلا حتى ظننت انه قبض. اللہ کے نبی کو میں نے سجدے میں سر رکھ کر لمبی دیر ہو گئی، ایک لمبا وقت گزر گیا، مگر اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہے ہیں. حتی ظننت انہ قبض، میرے دل میں خیال آ گیا کہیں اللہ کے نبی کی روح تو نہیں نکل گئی. اتنا لمبا سجدہ ہمیں کتنا لمبا کرتی ہے، کتنا لمبا سجدہ کرتی ہے. زندگی میں کوئی نماز دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے 5 منٹ کا سجدہ میں نے کیا ہے. کہاں گزر رہی ہے ہماری زندگی؟ یہ امت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی کی عبادت ہے، ورنہ اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی لمبے لمبے سجدے کرنے کی. بخشے بخشائے پیغمبر ہیں، ساری امت کی شفاعت کر کے جنت میں لے جانے والے، مگر زندگی میں عمل دیکھو. تو میرے بھائیو، یہ عبادت والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے. آج کون ایسا ہے جس کے پیچھے مسئلے نہ ہوں؟ ہر ایک کے پیچھے مسائل کے پہاڑ ہیں. کوئی اولاد سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی دھندے سے پریشان، کوئی کمائی سے پریشان، کوئی خاندان والوں سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے. ہر ایک کے ساتھ مسائل لگے ہوئے ہیں. یہ تو گھریلو مسائل ہیں. اس کے علاوہ اس وقت امت مسلمہ پر ملک کے حالات بھی ستا رہے ہیں، ملک کے قوانین پریشان کر رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں ایک قانون ہمارے خلاف بنتا ہے، شام ہوتے ہوتے دوسرا قانون ہمارے سامنے آتا ہے. لگاتار ہمارے لیے ہماری جانوں کو، ہماری مالوں کو، ہماری عزت کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے آخرت کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے عقائد کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اللہ سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، نبی سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، قرآن سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، حدیث سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، مسجدوں سے ہمارے رشتوں کو توڑنے کے لیے، اذان سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، ٹوپی سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، داڑھی سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، چپی سے ہمارے رشتے کو توڑنے کے لیے، مسواک سے ہمارے رشتوں کو توڑنے کے لیے، علماء سے ہمارے رشتوں کو توڑنے کے لیے، بزرگوں سے ہمارے رشتوں کو توڑنے کے لیے آج اسلام دشمن اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. لگا رہا نہیں لگا؟ کبھی مسجد کے نام پہ فتنہ، کبھی اذان کے نام پہ فتنہ، کبھی داڑھی کے نام پہ فتنہ، کبھی قرآن کے نام پہ فتنہ، کبھی نبی کی زندگی کو اچھالا جا رہا ہے، کبھی صحابہ کی زندگی کو اچھالا جا رہا ہے، کبھی اسلام کی برائیوں کو میڈیا میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ سارے مسائل ایک طرف، دوسری طرف گھریلو مسائل، پرسنل مسائل. ایسے مسائل میں پھنس کر، ایسے مسائل میں رہ کر، ایسے راتوں میں بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گر گڑا کر اللہ سے فریاد تو کر سکتے ہیں. مولا، فرعون، آج کے وقت کا فرعون اپنے سر کو اٹھا کر کے للکار رہا ہے، ایمان والوں سے للکار رہا ہے، ہمارے تہجد والوں سے للکار رہا ہے، ہماری داڑھی کے نام پہ ہمیں للکار رہا ہے، ہمارے اذان کے نام پہ ہمیں للکار رہا ہے، ہماری مسجدوں کے نام پہ ہمیں للکار رہا ہے. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہمیں تو جاگنا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، ہمیں تو متحد ہونا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. کم سے کم آج کی راتوں میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اس کو تو سنا سکتے ہیں، کہانی سنا سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں. مولا، ہم بے بس ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں قانون ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں پاور ہے. مولا، تو ہمارے ہاتھ میں ہے.
جس کا خدا ہو جائے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے برباد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. میرے نبی کا فرمان ہے. یقین ہے نا؟ نبی کے فرمان پہ یقین ہے نا؟ تو خدا کو اپنا بنانے کی ضرورت ہے. صحابہ نے خدا کو اپنا بنایا تھا. عمر فاروق نے خدا کو اپنا بنایا تھا. ابو بکر نے خدا کو اپنا بنایا تھا. تو وقت کے زلزلوں کو للکار کر عمر نے کہا تھا, ایڑی مار کر زمین پہ کہا تھا, اے زمین رکتی کیوں نہیں؟ کس زمین کو, جس زمین کے اوپر عمر کی حکومت ہو رہی ہے, کیا میں نے میری حکومت میں ناانصافی کی ہے؟ کیوں ہل رہی ہے؟ اے بغیر آج بولنے گلی کے کتے کو نہیں بھگا سکتے ہم, زلزلے کو کیا روکیں گے؟ گھر کے بچے کو گھر والا نہیں بنا سکے, زلزلے کو کیا روکیں گے یہ امت؟ ملک کے حالات, گھر کے حالات, بیماریوں کے مسئلے ہیں, اولاد کے مسئلے ہیں, تعلیم کے مسئلے ہیں, ایجوکیشن کے مسئلے ہیں. ایسے سارے مسائل میں, آزمائشوں کے دور میں ہمیں ضرورت ہے ایسی راتوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کریں, گڑگڑائیں, اللہ سے معافی مانگے. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ معاف کر دے, نہیں کریں گے گناہ, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. جو زمین لرز کے رہ گئی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. جو ہمارے سر پر ناانصافی کے پہاڑ توڑ رہا ہے, ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس لیے ایسے راتوں کو ہمیں صحیح کاموں میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے کچھ گناہ وہ ہیں جن گناہوں کو کرنے والے ایسی مبارک رات میں بھی, ایسی برکت والی رات میں بھی, رحمت والی رات میں بھی, مغفرت والی رات میں بھی اللہ کی رحمت سے, مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں. کچھ گنہگاروں کا تذکرہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, صرف 2 گناہوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت کرنا چاہتا ہوں. آخر تک بیٹھے اٹھ کر جانے کا ماحول نہ بنائیں. صرف 2 گناہوں کا تذکرہ جس میں آج امت مبتلا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, جن لمحات میں اللہ کروڑوں کی تعداد میں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج رہا ہے, جن راتوں میں اللہ پاک ہزاروں بندوں کو اللہ جہنم سے چھٹکارا دلا رہا ہے, ان کی توبہ قبول کر رہا ہے, ان کی قبروں کو سنوار رہا ہے, ان کی آخرت کو بنا رہا ہے. مگر کچھ ایسے گنہگار ہیں جو گنہگار ایسی راتوں میں بھی محروم رہتے ہیں. اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا, اللہ ان کی آج رات کی نماز قبول نہیں کرتا, عبادت قبول نہیں کرتا, تہجد قبول نہیں کرتا, اور ایسی راتوں میں ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے جب تک وہ ان گناہوں سے توبہ کر کے نہ چھوڑ دیں. ارادہ کریں. پہلا گناہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے گنہگاروں کو ان گناہوں کی نحوست سے, اپنی بخشش سے, مغفرت سے, رحمت سے دور رکھتا ہے, محروم رکھتا ہے. ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے پائجامے کو, پیان کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے. میری بات نہیں, نبی کی بات. اسلام کی تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں, احادیث اٹھا کر دیکھ لیں, مصطفیٰ کے ارشادات اٹھا کر دیکھ لیں. ٹخنوں سے
سے نیچے کپڑے پہننے کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، تاجدار مدینہ نے کیا کہا، اٹھا کر دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الانزار فی النار، جو اپنے پینٹ کو، پائجامے کو، لنگی کو، جبے کو، جو بھی چیز پہنتا ہے ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنمی والا کام ہے، جہنم میں جانے والا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اللہ کی لعنتیں اترتی ہے جو اپنے پینٹ شلوار کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام منع کرتا ہے، اسلام نے ایسے گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائی ٹھنڈے دماغ سے سن لیں، اپنی شلوار کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہننا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس کے لیے ارے بولو کون بیٹھا ہے مجمع میں، کون بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ سب مجاہد بیٹھے ہیں۔ عورتوں کا کام الگ، مردوں کا کام الگ، عورتوں کے احکامات الگ، مردوں کے احکامات الگ۔ شریعت نے دونوں کے جسم کو الگ بنایا، اللہ نے شریعت نے دونوں کی تعلیمات کو الگ رکھا ہے، دونوں کے احکامات کو الگ رکھا ہے۔ مردوں کی نماز الگ، عورت کی نماز الگ، مردوں کا لباس الگ، عورتوں کا لباس الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو ٹخنے چھپانے کی اجازت ہے، اسے ٹخنے چھپانا ضروری ہے۔ برقع پہنے تو ایسا پہنے ٹخنے نظر نہیں آنا، شلوار پہنے تو ایسا پہنے ٹخنے عورت کے نظر نہیں آنا، اس کے ٹخنے، اس کے تلوے بھی پردے میں شامل ہے، چھپ جانا چاہیے۔ ٹخنے چھپانے کا حکم کسے ہے؟ ارے بولو بھئی کون چھپا رہے آج؟ کیا فرق رہا؟ کیا فرق رہا؟ اللہ نے مرد بنایا، مرد ہو، صاف بات ہے، مرد بنایا، شکر ادا کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا، مردوں کا مقام عورتوں سے اونچا ہے، مردوں کی ذمہ داریاں اونچی ہے۔ ہم کیوں مرد ہو کر بھی عورتوں والا کام کریں؟ پسند ہے کیا کسی کو؟ نہیں ہے نا؟ توبہ کریں گے آج سے؟ ہاں، یہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائے، مردوں کو حکم ہے اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھے۔ جو کھولنے بول رہی وہ چھپا لے رہی، جو چھپانے بول رہی وہ اوپن چھوڑا رہی۔ جو چھپانے بول رہی وہ کیا ہے؟ سب دیکھ سکتی، لائیو چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دکھا رہا ہے، رکوع کر رہا ہے دکھا رہا ہے، پورا انڈیا کا میپ نظر آ رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، فیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں پڑھنے والا انسان اس کی عقل بھی اس کا کام نہیں دیتی، اسے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا چھپا لوں کیا کھولوں۔ کیا بھی ہے فیشن، سب کر رہی میں نہیں کروں، ارے دکھانا بھی ہنس دیا، کیا ہنسے تو چھپ جاتا۔ بھائیوں جسے چھپانا ہے اسے چھپاؤ، یہ چھپانے والی چیز کو دکھانا گناہ، دکھانے والی چیز کو چھپانا گناہ۔ یہ شریعت یہ جو دکھانے کو پھر رہی پورا نام گناہ ہے۔ مرد کا صدر
مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کا بیوی کے علاوہ کسی کو دکھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جس ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، جس ماں کا دودھ 2.5 سال تک پی کر بڑے ہوئے، جس ماں کی گود میں پرورش پائی، بالغ ہونے کے بعد بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا سطر ماں کو دکھائے۔ آج ایسی پینٹیں کہاں سے کی پھٹکو ہے۔ ارے پہن لیا، کیا دکھ رہا میرا، کہاں پھٹکو ہے، فرصت نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عورتوں والا لباس ہے، یہ عورتوں والی حرکتیں ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گے، اللہ پاک ان کے اوپر لعنت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک 3 لوگوں کی طرف نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان کو بات کرے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ بولو بھائی، 3 لوگوں کو اللہ پاک رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتا اور اللہ پاک ان کو بات بھی نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک اپنے پائجامے پینٹ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا، اللہ کے دربار میں جانے کے بعد اللہ ہی ناراض ہو جائے، کون بچائے گا ہمیں، کون پناہ دے گا، کون پناہ دے گا ہمیں۔ اس لیے قیامت کا منظر، نفسی نفسی کا عالم، ایسے وقت میں اللہ جس کو پناہ دے اسی کو پناہ مل سکتی ہے، مگر یہ پینٹ پائجامہ شلوار ٹخنے سے نیچے پہننے والا ایسا گنہگار ہے، جب یہ مر کے قیامت میں اللہ کے دربار میں جائے گا، نہ اللہ اس کو دیکھے نہ بات کرے، کیا عالم ہوگا اس کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے بہت سارے گناہ وہ ہیں جو ایک ٹائم تک ہوتے ہیں، 10 منٹ کا گناہ، 5 منٹ کا گناہ، آدھا گھنٹے کا گناہ، 1 گھنٹے کا گناہ، اس کے بعد وہ گناہ ختم۔ جیسے شراب پینے والا، باٹل مارنے والا گیا شراب کی دکان کو، 1 باٹل لیا، اسے پیا، کتنی دیر پیتا انہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ پی لیا، 10 منٹ کے بعد شراب پینے کا گناہ ختم، اس کا گناہ اعمال نامے میں لکھ دیا گیا، لیکن یہاں کام تو ختم ہوا نا۔ اب وہ شرابی شب برات ہے بول کر وضو کر کے کپڑے پہن کر غسل کر کے مسجد میں آ کے بیٹھا ہے، اب وہ شراب پینے والا کوئی بھی نہیں بولتے اسے، جب پی رہا تھا تب شرابی، اب آ کے بیٹھ گیا، اب وہ گناہ کروا نہیں انہیں۔ زنا کرنے والا 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ختم کام۔ جھوٹ بولنے والا 5 منٹ جھوٹ بولا، کام ختم۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ پیانٹ کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا 24 آورس گناہ نہیں کرتا۔ ٹخنے سے نیچے پیانٹ ہے، چلے کو جا رہا، گناہ نکلے تو جاری فرشتے۔ پیانٹ ٹخنے سے نیچے پہن کر بیٹھا ہے، 1 گھنٹے تک بیٹھا رہے گا، فرشتے گناہ لکھتے رہیں گے۔ کھانا کھا رہا ہے، فرشتے گناہ لکھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رات میں ایسی ہی حالت میں سو گیا، صبح تک نیند کر رہا ہے، فرشتے گناہ لکھتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں کو چھپا کر، ٹخنوں سے نیچے پینٹ پائجامہ پہن کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔
شریعت کی نظر میں یہ ایسا گناہ، مگر آج عام ہو گیا. کوئی بچا ہوا ہے، اللہ نے جس کو بچا رکھا ہے، ورنہ تو پورا معاشرہ، پورا سماج، پوری سوسائٹی، پوری نوجوان نسل اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس کو گناہ سمجھنے کی تیار نہیں. پوچھے تو فیشن. جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی اسے چھوڑیں گے کیسا؟ پورا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، پورا سماج اس میں مبتلا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے گناہوں سے آج ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ارے بھائی، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کریں گے آخر؟ یہ ڈن نیچے ہے نا، جو اوپر پہنا نہیں بولی صاحب، آپ تمہیں ایسے باتیں کر رہے ہیں. دوستان ہستی ہیں ہم نہ دے گئے تو کیا رہے کب سے دوستوں کو راضی کر لیں، فرینڈ سرکل کو راضی کر لیں، اپنے معاشرے کو راضی کر لیں، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے واسطے گناہ کر رہا ہے. دنیا والوں کی ناراضگی بڑی ہے یا اللہ کی ناراضگی بڑی ہے؟ کسے ناراض کرنا آسان ہے؟ کس کو ناراض کرنا مہنگا پڑے گا؟ سوچ لیں. دو طرف، چھوڑنے سے دنیا ناراض، چھوڑنے سے دوست ناراض، چھوڑنے سے لوگ مذاق اڑائیں گے، پہننے سے اللہ ناراض، پہننے سے نبی ناراض، پہننے سے فرشتے ناراض، پہننے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور نبی کی لعنت. کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ دیکھے گا بھی، بات بھی نہیں کرے گا. کون چاہیے؟ دنیا والے چاہیے یا دنیا بنانے والا خدا چاہیے؟ کون چاہیے؟ کون تمہارا ساتھ دینے والا ہے؟ موت کے بعد سب کے رشتے کٹ، ماں کا رشتہ کٹ، باپ کا رشتہ کٹ، بھائی کا رشتہ کٹ، بہن کا رشتہ کٹ، خاندان کا رشتہ کٹ، قبیلے کا رشتہ کٹ، بستی والے کا رشتہ کٹ، پورا سماج کا رشتہ کٹ ہو چکا. تنے تنہا قبر میں سوئے گا، وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تھوڑا تکلیف برداشت کرو. 4 دن کی زندگی کوئی مذاق اڑاتا ہے، اڑانے دو، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے ارادہ کرو کہ آج سے یہ پینٹ نہیں پہنیں گے. ایسے فیشن کو کیا کرنا ہے جس فیشن سے جہنم میں جانا پڑے، جس فیشن سے میری قبر برباد ہو، جس فیشن سے میرا اللہ ناراض ہو، جس فیشن کے کرنے سے شب برات جیسی فضیلت والی، مقدس والی، مغفرت والی، بخشش والی رات میں بھی محروم ہو جائیں. ایسے فیشن کو لت ماریں گے ہم. نہیں چاہیے ایسا فیشن. سنت کو اپنائیں گے، سادگی کو اپنائیں گے. دوست مذاق اڑاتا ہے، اڑانے دو. رشتہ دار مذاق اڑائیں گے، اڑانے دو. کالج کے بچے مذاق اڑائیں گے، اڑانے دو. فرق نہیں پڑتا. ہر نبی کے زمانے میں دین پر چلنے والوں کو کافروں نے مذاق اڑایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مذاق اڑانے والوں کا ٹھکانہ الگ ہے، سنت پر چلنے والوں کا ٹھکانہ الگ ہے. وہ موت کے بعد پتہ چلے گا، دنیا میں نہیں پتہ چلتا. تو ایک گناہ یہ ہے، بہت عام ہے، بہت مشکل کام ہے، مگر نیت کر لیا تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. ارادہ کرنا پڑے گا. ساری دنیا ایک طرف جائے، میری زندگی میری دین پر رہے گی انشاءاللہ. سارے دوستوں کے کپڑے ایک جیسے رہیں گے، میرے کپڑے میرے نبی کی سنت پر رہیں گے، اولیاء کی صفات پر رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفع ازارک، اپنے ازار کو اوپر پہنو، فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَلْقَى. یہ 2 فائدے دیتا ہے. ازار کو اوپر پہننا ایک تو تقوی کا کام ہے،
اور دوسرا صفائی کا کام ہے. متقی لوگ کبھی بھی اپنی ذات کو ٹکنے سے نیچے نہیں پہنتے. کوئی اللہ کا ولی، کوئی بزرگ، کوئی نمازی، کوئی اللہ کا مقرب بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی ذات کو ٹکنے سے نیچے نہیں پہنتا. یہ متقی لوگوں کی صفت ہے کہ ان کا پینٹ پیجامہ، ان کی کپڑے شلوار ٹخنوں سے اوپر رہتے ہیں. فَإِنَّهُ أَتْقَى، یہ تقوی والا کام ہے. وَأَنْقَى، اور یہ ٹخنوں سے اوپر پہننے سے تمہارا کپڑا صاف رہتا ہے، بہت دن تک یوز ہوتا ہے. ٹخنوں سے نیچے پہننے سے ایک مہینے میں ہی کٹتا ہے، میلا ہوتا ہے، یوز کرنے کے قابل نہیں رہتا. پھر دوسری پینٹ خریدو. آخرت کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ قبولیت کی رات ہے. آج ارادہ کریں گے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم جو بھی کپڑا پہنیں گے ٹخنوں سے اوپر پہننے کی کوشش کریں گے. دوسرا گناہ جس میں سماج مبتلا ہے، بہت بھیانک، بہت خطرناک گناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ہے والدین کی نافرمانی. ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کے دلوں کو دکھانا، ماں باپ کے دلوں سے بددعائیں لینا، ماں باپ کی آہ لے کر دنیا سے جانا گناہ کبیرہ. یاد رکھ لینا، جس ماں باپ کے واسطے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، جس ماں باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کے پیچھے ماں کی بھی محنت ہے، باپ کی بھی محنت ہے، دونوں کی قربانیاں ہیں، دونوں کے مجاہدے ہیں. 9 مہینے جس ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھا، ابھی پیٹ میں ہے، نہ ہماری صورت کو ہماری ماں نے دیکھا، نہ ہماری شکل کو ہماری ماں نے دیکھا، نہ ہماری خوبصورتی کو ہماری ماں نے دیکھا، نہ ہمارے اندر کی خوبیوں کو ہماری ماں نے دیکھا. تب بھی اللہ نے ماں کے دل میں ہماری محبت کو ڈال دیا تھا. اسی وقت سے جس دن ڈاکٹروں نے بتایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، ڈیلیوری ہونے تک لمحہ لمحہ ماں نے ہماری حفاظت کی ہے. کروٹ کروٹ ہماری حفاظت کی ہے. ایک ایک کروٹ رات میں بدلنا پڑتا تھا. سوچ سمجھ کر بدلتی تھی، احتیاط سے بدلتی تھی، نزاکت سے بدلتی تھی. بیٹھتی تھی ہمارا خیال کر کے بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی ہمارا خیال کر کے اٹھتی تھی، چلتی تھی ہمارا خیال کر کے چلتی تھی، کھاتی تھی ہمارا خیال کر کے کھاتی تھی، گھومنے جاتی تھی ہمارا خیال کر کے جاتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو میرے تیز چلنے سے میرے پیٹ کے اندر کے بچے کو تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے جلدی اٹھنے سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے کروٹ جلدی بدلنے سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرے ٹھنڈے پانی پینے سے میرے بچے کو تکلیف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے گرم پانی پینے سے میرے بچے کو تکلیف ہو جائے. گھر میں بریانی بنی ہے، ماں اپنے پیٹ میں بچے رہنے والے بچے کی خاطر بریانی کو چھوڑ دیا. میٹھا بنا ہوا ہے، فروٹ لا کے رکھا ہوا ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے، ارمان آ رہی ہے، تھوڑا سا لے کے فروٹ کھا لو، تھوڑا سا جوس پی لو، تھوڑا سا یہ جو بھی لا کے پھل فروٹ رکھے ہیں وہ کھا لو. مگر کسی تجربے والے نے بتایا اس فروٹ کے کھانے سے تیرے پیٹ کے اندر کے بچے کو ایفیکٹ ہوگا، تکلیف ہوگی. ماں نے چھوڑ دیا تیرے خاطر، میرے خاطر. ہمارے آرام کے لیے اپنے آرام کو چھوڑا، ہماری راحت کے لیے اپنی راحت کو چھوڑا. صرف پیٹ میں رہے تک نہیں، جب دنیا میں آئے اس کی راتوں کی نیندوں کو پوچھو. رات بھر بچہ ستاتا ہے، بچے کی خاطر رات جاگی ہے، صبح 2 گھنٹے ایکسٹرا سو نہیں سکتی،
باہر سے ساس آواز دیتی ہے چائے بنا کے لاؤ، کسے سنائے گی؟ اپنی رات کی کہانی کسے سنائے گی؟ کون سننے والا ہے گھر میں؟ رات بچے کی خاطر اڑا دیا، دن کا وقت ساس سسرے کے لیے خدمت میں لگا دیا۔ جس ماں نے کھلایا پلایا پالا پوسا نہلایا سجایا بڑا کیا، آج وہ ماں بھولی ہے اور تو اس کے سامنے جوان بیٹا ہے۔ آج تیری زبان کھل رہی ہے اس کے سامنے، آج تیری آواز بلند ہو رہی ہے اس کے سامنے، آج تیری چیخیں نکل رہی ہے اس کے سامنے۔ آج کچھ ایسی اولاد ہیں جن کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اپنی بوڑھی ماں کے اوپر۔ کیا چاہتے ہو بھائی؟ دنیا کو جہنم بنانا چاہتے ہو تو کر لو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا، مگر والدین کو ستانے کا گناہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے، اللہ اس کی سزا اس بیٹے کو موت سے پہلے بھی دے گا، موت کے بعد تو ہے نہیں چلے گا۔ ماں باپ کو ستانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا اچھا کام نہیں ہے۔ چار چیزیں یاد رکھ لینا، چار چیزیں اللہ پاک نے قرآن میں ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 1، جہاں اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا تذکرہ وہاں نیک اعمال کا تذکرہ۔ نمبر 2، جہاں قرآن میں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ وہاں رسول کی اطاعت کا تذکرہ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی کرو رسول کی اطاعت بھی کرو۔ تیسری چیز، جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا وہاں اسی کے ساتھ اللہ نے جوائن کر کے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دونوں ایک ساتھ جوڑ کے بتا دیا، دونوں الگ نہیں ہے۔ ایمان نیک اعمال الگ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت الگ نہیں ہے، نماز زکوٰۃ الگ نہیں ہے۔ چوتھی چیز، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اپنا تذکرہ ساتھ میں ماں کو جوڑ دیا، اپنا تذکرہ ساتھ میں باپ کو جوڑ دیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں تم میرا کام کر کے، میرا حکم مان کر کے، میرے سامنے سجدہ کر کے ماں کو ستاؤ گے جنت نہیں مل سکتی۔ میرے سامنے تہجد پڑھ کر ماں کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے جنت کی داخلہ تو دور کی بات، جنت کی ہوا خوشبو بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ ماں باپ کو ستانے والا زندگی پر تہجد پڑھ لے، ماں باپ کو ستانے والا ہر سال حج کر لے، ماں باپ کو ستانے والا ہر لمحہ سجدے میں زندگی گزار دے، ماں باپ کو ستانے والا پوری دنیا میں چل پھر کر کے دین کا کام کر لے۔ رب ذوالجلال کی قسم، تیری ماں کی ایک آہ تجھے جہنم میں پہنچا کے رہے گی۔ کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کی بد دعا لگے کہ نہ لگے، ماں باپ کی دعا اولاد کو ضرور لگتی ہے۔ ہم صحیح سلوک کریں گے،
ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ہماری آنے والی اولاد ہمارا کرے گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا مر کے دے۔ نظام ہے اللہ کا، دستور ہے اللہ کا، سسٹم ہے اللہ کا۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ سفر میں نکلے اور ارادہ کیا کہ میں سب سے بڑے گنہگار سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کوئی ملے گا میرے ہاتھ کو جس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہ ہو، ایسے آدمی سے میری ملاقات ہو جائے۔ قریہ قریہ، بستی بستی، گھر گھر تلاش کرتے 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 سفر میں نکلے۔ ایک جگہ پہ جا کے دیکھا، ایک بستی ہے، آبادی سے باہر ایک بوڑھا آدمی جس کا جسم کمزور ہے، جس سے کہ جسم کے اندر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، بیچارہ کسی کام کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایسا کمزور آدمی، بوڑھا آدمی، اس کے گلے میں رسی ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈول ہے، سامنے اونٹ ہیں، وہ کنویں سے اپنے ڈول سے پانی نکالتا ہے اور اونٹوں کو پلا رہا ہے۔ جب یہ بزرگ ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، اس منظر کو دیکھ کر ان کو بڑا افسوس ہوا۔ ان کی عمر دیکھیں تو ایسی ہے، مگر کام اتنا سخت اور محنت کا کر رہے ہیں بیچارے۔ جب اس آدمی کے پیچھے ان کی نظر پڑی تو دیکھا اس بوڑھے آدمی کے گلے میں جو رسی ڈالی ہوئی ہے، اس رسی کا کنارہ پیچھے کا آدمی پکڑا ہوا ہے۔ اس آدمی کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے، بھائی کیا ماجرا ہے؟ آخر یہ تکلیف اس بوڑھے آدمی کو کیوں دے رہے ہو؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ کیا تم ایک انسان ہو جو یہ کام کر رہے ہو؟ کیسے دل مان لیا تمہارا یہ کام کرنے؟ وہ کہنے لگا، خاموش چلے جائیں، کیا کام تمہارا یہ سب بیکار کے سوالات کرنے کا؟ کیا ضرورت ہے آ کر سوال کرنے کی؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ بزرگ کہنے لگے، ارے بھائی میں بھی ایک انسان ہوں، انسانیت کے ناطے مجھے یہ کام دیکھ کر کے میرا دل رحم کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں آ کر کے پوچھ رہا ہوں آخر ماجرا کیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ کون ہے؟ وہ پیچھے والا کہنے لگا، میں اس کا بیٹا، یہ میرا باپ۔ وہ اور پریشان ہو گئے، میں سمجھ رہا تھا کوئی دشمن ہوں گے، دشمنی اتارنے کے لیے سزا دی جا رہی ہے، یا مالک اور غلام ہوں گے، آقا اور نوکر ہوں گے۔ یہاں تو مسئلہ ہی تیرا ہے، یہ جو سامنے کھڑا ہے بوڑھا، یہ باپ ہے، اور پیچھے جو اس کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ بیٹا ہے۔ یہ تو پریشان کر دیا، بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے باپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے تو یہ حرکت میں رکھا ہوا ہے، اس کام پہ لگایا ہوا ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ بیٹا کہنے لگا، تم کو کیا معلوم ہے، اس کی داستان ہی الگ ہے۔ کہا کیا ہے داستان؟ وہ بیٹا کہنے لگا، جس باپ کو میں یہ کام میں لگا کر تکلیف دے رہا ہوں اور تکلیف میں رکھا ہوں، میرے باپ نے اپنے باپ کو بھی یہی کام دیا، اور میرے دادا کو میرے پردادا نے، میرے دادا میرے پردادا کو یہی کام دیے تھے۔ یہ سلسلہ 3 پیڑھیوں تک ایسا ہی چل رہا ہے، انہوں نے اپنے باپ کو یہ کام دیا، آج اس کی اولاد بھی اس کو یہی کام دے رہی ہے۔
ہمارا جیسا برتا ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گا، یاد رکھنا آنے والی اولاد ہمارا وہ بدلہ چکا کے دنیا سے جائے. ہم اگر ستائیں گے اولاد ہمیں ستائے گی، ہم اگر پریشان کریں گے اولاد ہمیں پریشان کرے گی. آج گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بے شمار ماں باپ پریشان ہے اولاد سے. کیا چیز کی کمی ہے آج؟ ڈگریوں کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے. پہلے سے زیادہ ڈاکٹرز آپ کو آج کے زمانے میں ملیں گے، پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے آج کے زمانے میں ملیں گے، پہلے سے زیادہ انجینئر آج کے زمانے میں ملیں گے، پہلے سے زیادہ لائر آج کے زمانے میں ملیں گے، پہلے سے زیادہ اسکولز آج کے زمانے میں ملیں گے، پہلے سے زیادہ کالجز آج کے زمانے میں ملیں گے، پہلے سے زیادہ یونیورسٹیاں آج کے زمانے میں ملیں گی. ہر جگہ ایجوکیشن ہے، ہر جگہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، ہر جگہ علم ہے، ہر جگہ پڑھائی ہے، ہر جگہ ڈگریاں ہیں. پھر بھی آج گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ تربیت ختم ہو گئی، تربیت نکل چکی ہے معاشرے سے. اولاد کو کیا تربیت دینا، اولاد کو کیا سبق سکھانا، اولاد کو کیا اخلاق دینا؟ نہیں، لاکھ نہیں 10 لاکھ خرچ ہو جائے میرے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا. بنا، ڈاکٹر کو بنا دیا، انسان نہیں بنایا. تیرا وہی ڈاکٹر بننے والا بیٹا تیرے لیے سر کے درد کی گولی بنے گا. تعلیم دے رہے ہو، تربیت بھی دو، ورنہ صرف زہر ہی زہر ہے، توڑ نہیں ہے ساتھ میں. فخر سے کہتا ہے میرا بچہ لندن میں پڑھ رہا، میرا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا، میرا بچہ فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے. پڑھ کے جب آتا ہے تو پھر کچھ بچے تو شادی تک اچھے رہتے ہیں، جیسے ہی وائف آ گئی گھر میں اس کا ریموٹ پورا وہاں چلے گیا. ریموٹ کے بٹن دبانے سے جیسے ٹی وی کا چینل بدلتا ہے، ایسے وائف کی باتوں سے یجمان کا رنگ چینج ہوتا رہتا ہے، یجمان کی باتیں چینج ہوتی ہے. کیا پٹی پڑھاتی، کیا سبق سکھاتی، حضرتہ بھی وہ سبق نہیں سکھاتے جو بیگم سبق پڑھاتی ہے. پھر شادی کے سال میں 2 سال میں ماں باپ سے دور، ماں باپ سے لڑائیاں، ماں باپ سے جھگڑے، ماں باپ سے اول فول بک رہا ہے. بیوی کی محبت میں آ کر کے، بیوی کی طرفداری میں آ کر کے ماں باپ کو گھر سے باہر کر رہا ہے. سنانے کے لیے واقعات ایک دو نہیں بہت سارے ہیں، وقت کم ہے اس لیے بات ختم کر رہا ہوں. حالات اس وقت ایسے ہیں کہ والدین کی نافرمانی بھی عام ہو چکی ہے. اس لیے اپنے آپ کو والدین کی نافرمانی سے بچانا، معافی تلافی کر کے ان کے گناہ، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. میرے بھائیوں، حدیثوں میں یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی کافر ماں باپ کی بے ادبی ناقدری برداشت نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے. ماں باپ اگر کافر ہیں، تمہارا ایمان الگ، ان کا ایمان الگ، تمہارا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ، ان کو ان پر رہنے دو، تم تمہارے مذہب پہ رہو، مذہب پہ رہو. مگر جب خدمت کا نمبر آئے، ادب کا نمبر آئے، کام کا نمبر آئے، سلوک کرنے کا نمبر آئے، برابر کرنا پڑے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی، سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، عرب کے قبیلے کے نوجوان ہیں. اللہ پاک
پاک نے ان کی مقدر میں ہدایت لکھی تھی، ہدایت دے دی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ ماں کافرہ ہے، یہ مسلمان ہے، صحابی بن گئے۔ چند دن کے بعد ماں کو پتا چلا میرا بیٹا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنا لیا ہے۔ گھر میں بلایا، گھر میں بلا کر کہنے لگی کافرہ ہے ماں، بیٹا تو نے جس دین کو قبول کیا یہ تیرے باپ دادا کا دین نہیں ہے، کیوں نیا دین قبول کرتا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے؟ یاد رکھ لے، اگر تو اس دین کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں آئے گا، نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، ایسے ہی حال پہ رہوں گی، یہاں تک ایک وقت آ جائے گا کمزور ہو کر مر جاؤں گی، سارا عرب تجھے گالی دے گا، تجھے بدنام کرے گا، تجھے کہے گا تیری وجہ سے تو نے تیری ماں کو مارا ہے، تجھے قاتل کہے گی دنیا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر حال میں تجھے محمد کا دین چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین میں آنا پڑے گا، تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو ماں، کھانا پینا چھوڑنے سے میں کوئی دین بدلنے والا نہیں، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیوں کھانا پینا چھوڑ کر خامخواہ اپنے جسم پر اپنے صحت پر فرق لاؤ گی؟ مگر ماں ماننے تیار نہیں۔ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، ایک دانہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کے حلق میں نہیں اترا، نہ ایک پانی کا قطرہ حلق میں اترا۔ پہلی عمر ہو چکی ہے، اب بوڑھا آدمی ایک دن کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے کیا حال ہوگا؟ ایک دم جسم میں کمزوری آ گئی، صحت میں فرق آ گیا، پرابلم شروع ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، ماں کا حال دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ماں بھوکی پیاسی رہ کر دنیا سے اگر جان بھی تیری نکل جائے، ایسی ایک جان نہیں 100 جان اللہ دے اور 100 جان تیری بھوکی پیاسی لے کر کے تو دنیا سے مر کے جائے، تیرا بیٹا محمد کا دین چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے دین قبول کیا ہے، تم جس مذہب پہ رہنا چاہتی ہو رہو۔ اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبے کو اور ان کے ایمان کی طاقت کو قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اگر تیرے ماں باپ کوشش کریں تجھے شرک میں مبتلا کرنے کی، تب بھی تجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے اچھے طریقے سے سلوک کرتے رہو۔ سلوک ماں باپ کافر بھی رہے تب بھی اولاد کا حق ہے ان کی خدمت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے ماں باپ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، وَإِن ظَلَمَ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے اوپر ماں باپ ظلم نہیں کریں، حالانکہ کوئی بھی ماں باپ ظلم نہیں کرتا اولاد پر، بائی چانس ظلم بھی کرے تب بھی اولاد کے لیے بدلے میں اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں بھی تجھے تیرا حق ادا کرنا پڑے گا، تجھے تیرا اخلاق، تیرے کردار کو دکھانا پڑے گا۔ وہ سختی کرے تو بھی سختی پہ اتر آئے نہیں چلے گا۔ عام طور پر انسان کی عمر جب
50 60 70 کراس کر جاتی ہے تو اس کے باتوں میں کاموں میں چینجز آتے ہیں، غصہ زیادہ، دوسرے پرابلمز، بی پی ہے، شوگر ہے، اس ساری چیزوں کی وجہ سے ماں باپ بات پر جھڑکتے ہیں، بات پر تنبیہ کرتے ہیں، تو نوجوان بچے کو غصہ آتا ہے، فوراً بھڑک اٹھتا۔ بھائیوں یاد رکھو، اپنی جوانی کی طاقت اپنی بری ماں پہ نہ دکھانا، تیری جوانی کے بننے میں تیری ماں کی چھاتی کا دودھ لگا ہوا ہے، اگر تیری ماں کا دودھ تیرے جسم میں نہ جاتا، آج تیرے ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، پیروں میں چلنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ جس ماں کے دودھ کو پی کر تو جوان ہوا ہے، جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے، اسی کے سامنے آواز ڈالتا ہے۔ ارے تیرے تتلے باتوں کو سن کر ماں مچل اٹھتی تھی، رشتہ داروں سے کہتی تھی میرے بچے کو بات کرنا آ گیا، میرے بچے کو بات کرنا آ گیا، میرے بچے کو چلنا آ گیا۔ تیری باتوں کے سیکھنے پر تیری ماں خوش ہوتی تھی، تیرے چلنے پر تیری ماں خوش ہوتی تھی۔ آج تجھے بات کرنے کی جو صلاحیت آ گئی تو تو تیری باتوں کا پاور دکھاتا ہے ماں کے سامنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی، نوجوان توبہ کریں۔ جن کے ماں باپ ہیں غنیمت جانے، دنیا میں ہر ایک کو ایک بار ملتے ہیں، بار بار ملنے والی دولت نہیں ہے۔ جس کے نہیں اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، کروڑوں روپے کی لاگے سامنے رکھو، ماں کی ممتا، وہ خیریت پوچھنے کے درد کے الفاظ پوری دنیا میں آ کے خیریت پوچھے نہیں آ سکتے۔ زندگی گزر رہی ہے، کوئی دنیا کی دولت لا کر بھی دل کو سکون نہیں دے سکتے جو ماں کے ایک بول میں اولاد کی پوری تھکان اترتی ہے۔ آج اس ماں باپ کی زندگی کو غنیمت سمجھو، ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرو۔ کتنے اولاد ہیں کمانے والے بنے، بیوی بچے والے بنے، گھر الگ کر لیا، بوڑھے ماں باپ کو ایک گھر میں چھوڑ دیا، مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی بھی بوڑھے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، حال احوال دریافت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ بیوی کو شادی پہ لے جا رہا ہے، بیوی کو بازار میں لے کے گھوم رہا ہے، بیوی کو ہوٹلوں کے چکر کاٹ رہا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ ایک الگ تھلگ گھر میں کمرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے، اولاد جا کے پوچھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آئے گا نمبر، جب ہم بوڑھے ہوں گے تب آئے گا نمبر، جب پتا چلے گا بڑھاپے میں ماں باپ کو کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کی نحوست سے اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے 2 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ان 2 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو غنیمت سمجھ کر اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔